محترم ارشاد صاحب نے قربانی کے تعلق سے چند سوالات پوچھے ہیں۔ پوچھتے ہیں قربانی کس شخص پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی واجب ہونے کے لیے مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ جیسے زکوٰۃ کے لیے مال پر سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من وجد ساعتن فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہو، گنجائش دی ہو قربانی کرنے کی، اللہ نے مال دیا ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے، وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو وہ شخص عیدگاہ نہیں آ سکتا۔ فلا یقربن مصلانا، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے عید نماز پڑھنے کے لیے۔ ابھی وسعت کیا ہے، گنجائش کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو فقہاء کرام نے قربانی کے نصاب کے لیے 5 چیزیں متعین کی ہے، نصاب بنایا 5 چیزوں کو۔ نمبر 1، اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا اس کی موجودہ زمانے کے اعتبار سے قیمت ہے، اس کی قیمت چونکہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے ہر دن، تو 40 سے 50 کے قریب، یعنی 40,000 سے 50,000 کے درمیان اگر پیسہ ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اگر اس کے پاس صرف سونا ہے، صرف سونا 7.5 تولہ، یعنی چاندی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، ضروریات سے زائد چیزیں نہیں، صرف سونا ہے، تو اب اس پر قربانی تب واجب ہوگی جب 7.5 تولہ سونا اس کے پاس موجود ہو، یا اس کی موجودہ زمانے میں جو قیمت ہوگی، کافی قیمت بنے گی اس کی، تب جا کر قربانی واجب ہوگی۔ لیکن اس کو سمجھیں آپ، ایسا نہیں ہوتا، یعنی ایسا بہت کم پایا جاتا ہے کہ کسی شخص کے پاس، مسلمان کے پاس صرف سونا ہو، نقد پیسے اس کے پاس نہ ہو، چاندی نہ ہو، مال تجارت نہ ہو، ضروریات سے زائد چیزیں نہ ہو۔ مثلا کسی شخص کے پاس 20,000 روپے کا سونا ہے، 10,000 روپے کی چاندی ہے، اسی طریقے سے 10,000 روپے کا اس کے پاس مال تجارت ہے، 10,000 روپے اس کے پاس نقد ہے، تو اب کل ملا کر 50,000 روپے ہو گئے، انہیں 52.5 تولہ چاندی کے برابر یہ مال جمع ہو گئے اس کے پاس، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ لیکن اگر صرف سونا ہے اور وہ 7.5 تولہ سونا سے کم ہے، 7 تولہ ہے، 6 تولہ ہے، تو اس پر قربانی اب واجب نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کسی شخص کے پاس صرف سونا ہو۔ نمبر 3، اس کے پاس نقد پیسہ ہو، چاندی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، نقد پیسہ اس کے پاس ہے، لیکن یہاں بھی وہی معیار ہوگا، انہیں 50,000 روپے 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسہ اس کے پاس ہے، نقد پیسہ ہے، تو قربانی واجب ہوگی۔ سونا نہیں ہے، چاندی نہیں، لیکن نقد پیسہ 50,000 روپے موجود ہے، قربانی واجب ہوگی۔ یا اس کے پاس مال تجارت ہے، تو اگر وہ بھی بنتا ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر، اتنا مال موجود ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 5، اس کو سمجھنا آپ نے، ضروریات سے زائد چیزیں اس کے پاس ہے۔ مثلا 2 مکان ہیں، تو ایک مکان تو ضرورت کا ہے، ایک مکان میں کبھی 1 مہینے کے لیے جاتا ہے رہنے کے لیے، یا اس میں رہتا ہی نہیں ہے، تو ایک مکان ضروریات سے زائد ہے۔ 2 گاڑیاں ہیں، ایک سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو ضرورت سے زائد ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں اس کے پاس کپڑے ہیں، 10 جوڑے ہیں، ضرورت پوری ہو سکتی ہے 5 سے، لیکن 10 بنا کے رکھیں، ضروریات سے زائد ہے۔ 2 موبائل ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو ملا کر اگر ان کی قیمت بنتی ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر موجودہ زمانے میں نے عرض کیا 40 سے 50,000 کے درمیان، آپ معلوم کر سکتے ہیں ہر روز قیمت گھٹتی بڑھتی ہے، تو اب اس پر قربانی واجب ہوگی۔ انہیں ضروریات سے زائد چیزیں جو ہے ان کو ملا کر اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ تو 5 چیزیں قربانی کا نصاب آپ کے سامنے آ گئی۔ نمبر 1، سونا، چاندی، نقد پیسہ، مال تجارت، اور اسی طریقے سے ضروریات سے زائد چیزیں جو اس کے پاس ہے، تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔
दूसरा सवाल था कुर्बानी के लिए साल का गुजरना जरूरी है कि नहीं? नहीं। कुर्बानी के 3 दिनों में अगर आपके पास ये 5 चीजें हैं जो मैंने अर्ज कर दी, सोना चांदी, नकद पैसा, माल तिजारत और जरूरियात से जायद चीजें, कुर्बानी के 3 दिन 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, इन 3 दिनों के अंदर अगर आपके पास ये 5 चीजें हैं और निसाब को पहुंच जाती है तो आप पर कुर्बानी करना वाजिब है। इन्हें माल पर साल का गुजरना जरूरी नहीं है। और ऐसी इनफिरादी तौर पर घर के हर शख्स पर कुर्बानी वाजिब होगी अगर वो साहिब निसाब बनता है। ये 5 चीजों का अगर मालिक है तो घर के हर फर्द पर कुर्बानी अलग अलग वाजिब होगी। बाज लोग समझते हैं कि घर का मालिक जिम्मेदार अगर या सरपरस्त कुर्बानी कर लेता अपनी तरफ से शायद सबकी तरफ से अदा होगी, नहीं होगी। अगर कुर्बानी वाजिब है घर के हर फर्द पर, लेकिन अगर वाजिब नहीं है तो अगर घर के जिम्मेदार ने की तो उसकी तरफ से अदा हो जाएगी। हाँ, अगर नफली कुर्बानी करे सबको सवाब पहुंचा दे इसकी इजाजत है, लेकिन वाजिब कुर्बानी घर के तमाम अफराद की तरफ से एक कुर्बानी करने से सबकी तरफ से वजूब यानी वाजिब अदा नहीं होगा। ये एक राय है लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए जिन हजरात को अल्लाह ने माल दिया है, दौलत दी है और वुसअत वाले हैं, इस हदीस को जहन में रखें। अल्लाह के महबूब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को गुंजाइश हो कुर्बानी करने की फिर भी कुर्बानी नहीं करता तो हमारे ईदगाह के करीब भी ना आए, यानी ईद नमाज पढ़ने के लिए ना आए। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इस सुन्नत को जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।